اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بھی جمع حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلع تنشے جو زمانے میں تیرے در سے وفا کرتے ہیں، جو زمانے میں تیرے در سے وفا کرتے ہیں، بس وہی خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں، بس وہی خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ تیری دہلیز پر روشن جو دیا کرتے ہیں، تیری دہلیز پر
روشن جو دیا کرتے ہیں، اپنی تربت کے اندھیروں میں ضیا کرتے ہیں، اپنی تربت کے اندھیروں میں ضیا کرتے ہیں۔ شعر کہتے ہیں جو مدحت میں تیری شام و سحر، شعر کہتے ہیں جو مدحت میں تیری شام و سحر، خلد میں بیت وہ تیار کیا کرتے ہیں، خلد میں بیت وہ تیار کیا کرتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ آپ کے عشق سے چہروں کی چمک بڑھتی ہے، آپ کے عشق سے چہروں کی چمک بڑھتی ہے، رنگ چہروں سے منافق کے اڑا کرتے ہیں، رنگ چہروں سے منافق کے اڑا کرتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں منظور نذرانے پیش فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ چار میں سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں طاہر بھائی، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، اور چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ صلوات بھیج دیں آپ کو ساتھ۔ ایک پتلا دو تین شعر شہزادی کی شان میں پیش کر رہے ہیں۔ کہ ایک صلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ یہ شرف ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، یہ شرف ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ام
نبیہا فاطمہ، ارے کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، آیت آیت فاطمہ ہے سورہ سورہ فاطمہ، آیت آیت فاطمہ ہے سورہ سورہ فاطمہ۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں، آخری دو شعر بس سماعت فرما لیں۔ آیت آیت فاطمہ ہے سورہ سورہ فاطمہ، آئیے آگے آئیے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، اور یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ، یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ۔ آخری شعر کہ بجھ گئے کتنوں کی قسمت کے ستارے اس گھڑی، بجھ گئے کتنوں کی قسمت کے ستارے اس گھڑی، جیسے ہی آیا در حیدر پزہرا فاطمہ، یہ شرف ہے آپ ہی کا بس اکیلا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ام ابی حفا۔ آواز بلند نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد، ایک اور نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو حق ہے وہی رب اجل بول رہا ہے، جو حق ہے وہی رب اجل بول رہا ہے، کردار کے ہر بند ورق کھول رہا ہے، کردار کے ہر بند ورق کھول رہا ہے، غفلت میں جو انسان ہے خسارے میں رہے گا، غفلت میں جو انسان ہے خسارے میں رہے گا، اعمال کو میزان میں وہ تول رہا ہے، اعمال کو میزان میں۔ ہائے سیدہ ہائے فاطمہ، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، ارے جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی،
اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر، ہائے کیسا تھا ستم، رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شقی، کلمہ گو ہنستے رہے، ارے تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا، قتل زہرا کو کیا، اے کچھ نہ کر پائے علی، کلمہ گو ہنستے رہے، اے صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا، تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا، کیسے تربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا، میرے مظلوم علی، کلمہ گو ہنستے رہے، ہے باپ کی قبر پہ دیواریں پکڑ کر جانا، اور روتے ہوئے اس حال میں واپس آنا، اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر، فاطمہ کیسے چلی، کلمہ گو ہنستے رہے، ارے ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن، ماں کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن، اس پہ یہ ظلم ہوا ہاتھ ظالم کا اٹھا، خاک پر زہرا گری، کلمہ گو ہنستے رہے، یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لئی نے مارا، ارے خون آنکھوں سے بہا، صرف یا مہدی کہا، اور زمین پر وہ گری، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، صلوات محمد والے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، اور کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، اور سانس لیتی ہوں میں جس دم، اور سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کا نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، اور تم نہ پہچان سکو گے، اور تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، اور کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، اور میں نے ہر موڑ پہ بابا، اور میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آخری مصرع کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، اور کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، اور میرے یہ پھول سے بچے، اور میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، اور کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آواز بلند نعرے صلوات، شہزادی کے سلسلے بابا میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا،
باپ کی فرقت میں یہ نوحہ بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا جس گھر کا ملک خود کو کہا کرتے تھے نوکر جس در پا سلام آپ کیا کرتے تھے آ کر دروازہ لعینوں نے اسی گھر کا جلایا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بعد آپ کے کچھ اتنی مصیبت میں رہی ہوں 18 برس میں میں عصا لے کے چلی ہوں 18 برس میں میں عصا لے کے چلی ہوں پھٹتا ہے مصائب کی گرانی سے کلیجا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا زہرا کی شہادت ہے فرید ایسی شہادت روتی ہے جسے پردے غیبت میں امامت کانوں میں صدا تے ہی آ جاتا ہے رونا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شيئا صلوات بجدہ بات ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ، اور قرآن اللہ کا کلام، اور وہ کلام جو کائنات میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے مولا کی زبان سے سنا گیا، اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور علی کا بھی پہلا کلام ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جو علی کا پہلا کلام ہے وہی اللہ کا کلام ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں۔ قرآن ہے قرآن اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے، اور ساری کائنات کو اسی قرآن میں سمیٹ دیا گیا، اس لیے کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اگر جمع کر دیا جائے تو اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ قرآن میں کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے سبھی کچھ اس میں جمع کر دیا ہے اور اسے کائنات میں معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا معجزہ بنا کے بھیجا ہے کہ خود دعویٰ کیا ہے کہ اگر ساری کائنات مل کے بھی چاہے تو قرآن کا جواب نہیں لا سکتی، اس لیے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، اور جب میرا کلام ہے تو اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تمہیں چاہیے ہے کہ تم ایسا ہی ایک کلام بنا لاؤ، اور اگر سارا کلام نہیں بنا سکتے ہو تو سب مل کے ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اگر ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے ہو تو سب مل کے ایک آیت کے جواب میں ایک آیت ہی بنا لو۔ لیکن اس وقت سے لے کے اس وقت تک، اور اس وقت سے لے کے کائنات کے آخری لمحے تک، یعنی قیامت تک، زمانہ عاجز تھا، عاجز ہے اور عاجز رہے گا، اس لیے کہ قرآن کا جواب ممکن نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، جو منسوب ہے شہزادی کونین سے، جس میں ذکر ہوا ہے ہماری اور آپ کی شہزادی کا، رسول نے اسی سورہ کو تحریر کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا، تو سب نے اپنا اپنا کلام ہٹا لیا اور آگے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زمانہ کوثر کے مقابلے میں کوئی کلام نہ لا سکا، تو سوچنے کی بات ہے کہ بھائی جب سب مل کے کوثر کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا جواب کیا؟ ایک صلوات وہ ہے ایک چھوٹا سا سورہ ہے، قرآن کی اپنی ایک عظمت ہے۔ اگر اس کو غور سے دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کتاب ہے جس میں اوراق ہیں، کاغذ کے صفحے ہیں، اس پر کچھ تحریر ہے، اوپر سے ایک جلد ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ایک طاق کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے رکھے ہیں، اس کپڑے کو وہ جزدان کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن یہ کہ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اگر زمانہ یہ کہے کہ اس سے بہتر کتابیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھیے، ان سے بہتر ایک سے ایک آپ کے سامنے کتاب آئے گی جس میں سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے، تو زمانہ یہی کہے گا کہ وہ سب ایک طرف یہ ایک طرف، دیکھیے سب ایک طرف یہ ایک طرف۔ فرق کیا ہو گیا
کہ ساری کتابیں دنیا کی بنائی ہوئی ہیں، دنیا کی لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ والا اکیلا رہتا ہے، زمانہ ایک طرف ہوتا ہے، اللہ والا ایک طرف ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات کے بنائے ہوئے بھی اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جب قرآن صامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو قرآن ناطق کا کیا مقابلہ ہو؟ ایک صلوات وہ ہے اب اسی قرآن میں دیکھیے بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری عادت یہی ہے کہ مجمع جیسے سنتا ہے ویسے ہی میں سناتا بھی، اس لیے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کوئی سنے نہ سنے، ہم سنائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، یہ کہ بہت ہی آہستہ آہستہ بس میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں، اور یہ غور طلب ہے کہ یہ قرآن میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے، ساری کائنات کا ہر بات کا جواب اگر آپ کو ملے گا تو قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کے خالی مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے، خالی قرآن رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کو سمجھیے کہ قرآن کیا ہے۔ ان کا صاحب قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے محبت بھی لازمی ہے، اس کا ذکر بھی لازمی ہے، اسے دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، سارے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن ہے، لاکھ تم قرآن کرو، نمازوں میں پڑھو، جتنا چاہے پڑھو، رمضان میں بہار آ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ سمجھ لو کہ قرآن نہ تمہارے ساتھ ہے نہ تمہارے خلیفہ کے ساتھ ہے، بلکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ حدیث سامنے آئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بے شک آپ نے سچ کہا، جیسے قرآن ہے ویسے ہی علی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی علی ہے۔ قرآن سے بھی محبت عبادت، علی سے بھی محبت عبادت، قرآن کا بھی پڑھنا عبادت، فضائل علی بیان کرنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت، علی کے فضائل سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ قرآن کا منکر ہو جائے تو جہنم چلا جائے، علی کا منکر ہو جائے تو جہنم چلا جائے، لیکن ایک فرق نمایاں ہے کہ صبح سے شام تک قرآن کہتے رہیے، کوئی ثواب حاصل نہ ہوگا۔ ایک بار زبان سے علی کہہ دیجئے، عبادت ہو جائے گی۔ ایک صلوات وہ ہے محمد آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں، میرے خیال سے جو بعد میں آئیں گے ان کو زحمت نہیں، تھوڑا آ جائیے، آگے آ جائیے تھوڑا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کے بڑے فضائل بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کا اس کے اوپر عقیدہ بھی ہے، لہذا جو قرآن نے کہا ہے اسے ماننا بھی چاہیے ہے، اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ دیکھیے اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ اب ہم نے قرآن سے یہ پوچھا کہ ان حضرت انسان جو کائنات میں آئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، انہیں کیسے خلق کیا گیا ہے، انہیں دنیا میں کیسے بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ جس سے بات کیجئے اس سے بڑھ کے کوئی قابل نظر نہیں آتا۔ حد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر اعتراض کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وارث قرآن سے عداوت بھی رکھتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں بھی ذرا قرآن کچھ بات بتا دے۔ تو قرآن نے آواز دی کہ جب ہم نے انہیں خلق کیا اور یہ دنیا میں آئے تو یہ لا تعلمون تھے، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ کچھ جانتے نہیں تھے، چاہے عالم کے گھر میں آئے ہوں اور چاہے جاہل کے گھر میں آئے، دیکھیے چاہے عالم کے گھر میں آئے ہوں چاہے جاہل کے گھر میں آئے ہوں، لیکن جب ہم نے بھیجا ہے تو ان کو جہالت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسی جہالت میں یہ اس کے مقابلے میں آ گئے کہ جو سراپا علم ہی علم نظر آتا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد تو اب یہ انسان ہے کہ جو دنیا میں آیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب انہیں خلق کیا، انہیں دنیا میں بھیجا
تو یہ نرے جاہل تھے، یہ کسی بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، یہ کسی شے کو نہیں پہچانتے تھے۔ عالم تو یہ ہے کہ نہ اپنی ماں کو جانتے تھے نہ اپنے باپ کو جانتے تھے۔ جب زمانے نے بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ باپ ہے۔ جب دنیا نے بتایا یہ تیری ماں ہے تب انہیں نے اماں کہنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ تیرا بھائی ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ یہ اپنے رشتوں تک کو نہیں پہچانتے تھے، ایسے جاہل تھے دنیا میں آنے کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو انسان کی کیفیت ہے۔ تو اب ہم نے کہا جتنے بھی آئے سب جاہل ہے، تو اللہ نے کہا ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ ہم نے قرآن کا علم عطا کیا، پھر ہم نے انسان کو خلق کیا، اور جب خلق کیا تو علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کا علم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب آئے تو لا تعلمون تھے، کچھ نہ جاننے والے تھے، لیکن کوئی ایسا بھی تھا کہ جو وہاں سے قرآن کا علم پا رہا تھا، دنیا میں آ رہا تھا تو آتے ہی بیان بھی کر رہا تھا۔ اب ذرا اسے تلاش کیجئے کہ جو وہاں سے آئے تو قرآن کا علم لے کے آئے، بیان کرتا ہوا آئے۔ ایک ہی ذات خانہ کعبہ میں نظر آئے گی کہ جو آغوش رسالت میں توریت بھی پڑھے گی، زبور بھی پڑھے گی، انجیل بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھے گی۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ یہ جاہل ہیں، لہذا جہالت کی بنا پر علماء سے ٹکراتے ہیں۔ بڑی نازک سی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب یہ کہ علماء کون ہیں جن سے یہ ٹکراتے ہیں، یہ بھی غور طلب ہے۔ ایک تو وہ عالم ہے کہ جسے ہم آپ عالم کہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے کچھ پڑھے لکھے لوگ عالم کہتے ہیں، لیکن ایک وہ عالم ہے کہ جسے مدینۃ العلم نے عالم کہا۔ انہی نے آواز دی نحن علماء، ہم ہیں علماء۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ ہیں جو سراپا علم ہیں۔ کون کا؟ وہ آل محمد، کہ آل محمد ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ آل محمد سے عداوت بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بیان کی جائیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ذرا سا کچھ کہا تو انہوں نے کہا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ بیان کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے کہا آپ تو دشمن ہو گئے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم تو بہت مانتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ آپ آل محمد کو مانتے بھی ہیں اور آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اب ایک مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے کہ علی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے یا نہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس معاملے میں وہ زبان کھولے کہ جس نے کبھی کسی سے مدد نہ مانگی ہو۔ ایک صلوات ہے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ ذرا سے مسائل میں تو ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، اور جہاں آل محمد کا مسئلہ آیا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، مگر غیر اللہ ثابت بھی تو ہو بھائی، ثابت بھی تو ہو کہ کوئی غیر اللہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب غیر اللہ ثابت ہوگا تو مدد نہیں مانگیں گے۔ سب کچھ بیان کیجئے مگر علی کو غیر اللہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ علی تو چاروں طرف سے اللہ ہی سے گھرے ہوئے ہیں۔ آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ، چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، ہاتھ دیکھا تو ید اللہ، دل دیکھا تو جنب اللہ، نفس دیکھا تو نفس اللہ، دوستوں کو دیکھا تو رحمت اللہ، اور دشمنوں کو دیکھا تو لعنت اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔
بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ آل محمد کے ان کا صاحب معرفت ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ ہم نے آج تک اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ آل محمد کا ہم نے عرفان حاصل کر لیا، اس لیے کہ یہ حق اللہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ اس لیے کہ ہم نور ہوتے تو نور کی اہمیت کو سمجھتے، ہم معصوم ہوتے تو ہم عصمت کی منزلوں کو سمجھتے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ جب سلمان ہی سمجھ میں نہ آئے تو امام کیا سمجھ میں آئے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب یہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اس میں بہک کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم بھی اگر ویسے عمل کریں، دیکھیں بڑی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، سب انہی کی زبان سے جو کچھ نہیں لکھا ہے، نہیں نہ کتابوں میں لکھا ہے، نہیں نہ بیان کیا ہے، خالی وہی باتیں میں سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسی سے نتیجہ آپ نکال لیجیے۔ اور کہا صاحب ہم بھی اگر تھوڑی محنت کریں، اتنی محنت کریں تو ہم بھی سلمان ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی سلمان ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کم محنت کیوں کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت اور کیجئے، پھر سیدھے پروردگاری بن جائیے، پریشانی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کاہلی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خالی سلمان تک جائیں گے اور رک جائیں گے، تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ اس لیے کہ رسول تو آپ بن ہی سکتے ہیں، کیونکہ رسول کو تو آپ اپنے ہی جیسا کہتے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ اور ان کا صاحب سلمان بن سکتے ہیں۔ آپ ہی نے ہمیں یہ حدیث بتائی، بڑے غور سے سنیے گا، کہ سلمان کے بارے میں اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا اور ابو ذر جو کچھ سوچتے تھے وہ سلمان کو معلوم ہو جاتا تو آپس میں، مطلب انہوں نے جو جملہ لکھا ہے اور بیان کیا ہے وہ تو میں عرض ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں حد ادب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ بس آسان لفظوں میں عرض کر دوں کہ لڑائی ہو جاتی۔ نہیں غور کیا آپ، ابو ذر ایمان کے 9 درجوں پر فائز اور سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز۔ آپ نے غور کیا کہ 9 درجے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ 10 درجے والا کیا سوچتا ہے، اور 10 درجے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ 9 درجے والا کیا سوچتا ہے، تو انہی نے بتایا کہ صاحب جھگڑا ہو جائے، آپ انصاف سے بتائیں کہ بھیا جب ابو ذر سلمان نہیں ہو سکتے تو آپ جیسے اہل ذر سلمان کیا بن جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کہ صاحب سلمان بن جائیں گے اور ابو ذر بن جائیں گے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ بہت سے سوال ہم ہی سے ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال ہمارا بھی ہے، اور مسلمانوں کے 72 فرقوں سے نہیں ہے، بلکہ 72 فرقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے 73ویں فرقے کے بھی کچھ افراد سے ہمارا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ایمان کے درجے بٹے ہیں یہ کس بات پر بٹے ہیں؟ کہ ابو ذر 9 درجے پر ہیں اور سلمان 10 درجے پر ہیں اور مقداد 8 درجے پر ہیں، یہ جو درجے بٹے ہیں یہ کس بات پر بٹے؟ کیا نماز پڑھتے تھے تو ابو ذر کی نماز کچھ اور تھی اور سلمان کی کچھ اور تھی؟ روزہ ابو ذر کسی اور وقت پر کھولتے تھے اور سلمان کسی اور وقت پر کھولتے تھے۔ ان کا روزہ کچھ الگ انداز کا تھا، ان کا روزہ کچھ الگ انداز کا تھا۔ ان کا حج کچھ الگ انداز کا تھا، ان کا حج کچھ الگ انداز کا تھا۔ اور کہانی صاحب یہ سارے اعمال ایک جیسے تھے، تو جب اعمال ایک جیسے تھے تو درجے کیسے بٹے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال پر درجے نہیں بٹے ہیں، بلکہ محبت آل محمد پر درجے بٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ دونوں میں فرق ہے،
اس لیے کہ معاملہ محبت اہل بیت کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی جتنی محبت ہے وہ ایمان کے اتنے ہی درجے پر فائز ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اب دونوں کا عمل بھی آپ دیکھ لیجئے. جناب ابو ذر بھی ہیں اور جناب سلمان بھی ہیں. دیکھیں سلمان بھی ہیں. دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. بہت دھیرے دھیرے میں پڑھ رہا ہوں, ٹھنڈک بھی ہو رہی ہے, آپ بھی مطلب آرام سے سن ہی رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. بہت دھیرے دھیرے میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو ذر بڑے غور سے سنیے گا. غدیر کے میدان میں اذان دی, رسول اللہ کے کہنے پر اذان دی. جب اذان کا وقت آیا اور لوگ مولا علی کو مبارکباد دے رہے تھے تو ایک صاحب کو غدیر کے میدان میں بھی اذان یاد آ گئی اور وہ دوڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کے کہا کہ یہ تو اول وقت اذان ہے, لہذا اذان ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں اذان تو ہوگی مگر تم نہیں دو گے. ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر انہیں اذان یاد آ رہی ہے, ذرا اذان دے دو. ابو ذر نے مسکرا کے فرمایا کہ آج ایسی اذان دوں گا کہ یہ اذان کا نام ہی نہ بھول جائیں تو کہیے گا. تاریخ پڑھیے آپ. اور جناب ابو ذر نے اذان دی اور جب اذان دی تو اذان میں رسول کی رسالت کی گواہی کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دی. یہ غدیر میں رسول اللہ کے سامنے علی کی ولایت کی گواہی دی. جناب ابو ذر نے اذان دی اور جب اذان دی تو اس میں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ کیا. جب تذکرہ کیا تو لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھا آپ نے کہ یہ ابو ذر نے کیا کیا اور بڑھا لیا. بالکل ویسے ہی جیسے آج ہماری اذان سن کے مسلمان کہتے ہیں یہ کہاں سے بڑھا لیا, ویسے ہی ان کے بزرگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ابو ذر نے یہ کہاں سے بڑھا لیا. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا تم اتنے جلدی بھول گئے, ابھی تو میں نے کہا تھا. اور اس کے بعد مسکرا کے فرمایا کہ تم بھول جانے والے ہو, ابو ذر یاد دلانے والے. دیکھیے ابو ذر یاد دلانے والے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ابو ذر کی مجھ سے شکایت کر رہے ہو. تمہیں معلوم بھی ہے کہ ابو ذر عیسی ابن مریم جیسے ہیں. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ ابو ذر کو کہا کہ یہ عیسی ابن مریم جیسے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے, آج کل کے مولوی ہوتے تو رسول اللہ پر بھی غلو کا الزام لگا دیتے اور کہتے ابو ذر تو صحابی ہیں, آپ حضرت عیسیٰ سے ملائے دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ نبی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. فوراً کہتے کہ صاحب آپ تو غلو کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عیسی ابن مریم جیسے ہیں. لوگوں نے کہا آپ انہیں حضرت عیسیٰ سے ملا رہے ہیں, کہا بے شک, اور میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اور تم بھی تعریف کرو. دیکھیے سارے معاملات کو آپ سامنے رکھیں, یہ سارے جملے رکھیں, اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. لوگوں نے کہا آپ تعریف کر رہے ہیں, کہ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے فضائل کب بیان کی؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ رسول اللہ نے یہ سارے جملے کب بیان کی؟ کہ جب اذان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علی ولی اللہ کہا, رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو اس کی تعریف کرنے کا حکم دیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ اب ایک بڑی چھپتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, بڑے غور سے سنیے گا. اب ظاہر سی بات ہے, سنیے گا ساجد بھائی, کہ جس نے علی ولی اللہ کہا اس کی تعریف کرنے کا حکم نبی نے اسے دیا.
کہ جس کی سمجھ میں علی ولی اللہ نہیں آیا. نہیں غور کیا آپ؟ نہیں غور کیا. بڑے آسانی سے میں نے جملہ کہہ دیا. اب زمانہ ہم سے یہاں کہتا ہے کہ آپ ان کی تعریف نہیں کرتے, ان کی تعریف نہیں کرتے, ان کی تعریف نہیں کرتے, آپ تو لعنت کرنے لگتے ہیں, آپ تو جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور خاص طور سے یہ بات لکھنؤ کے لیے کہی جاتی ہے, اس لیے کہ الحمدللہ ہم اہل لکھنؤ مدح صحابہ برداشت نہیں کر پاتے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر خوب جھگڑے ہوئے یہاں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیں آج بھی برداشت نہیں ہے. بڑے غور سے سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض ہوتا ہے ان کا, صاحب آپ مدح صحابہ کیوں نہیں کرتے, مدح صحابہ کیوں نہیں کرتے. ہم آپ سمجھے ہی نہیں. ابو ذر کا معاملہ یہ ہے کہ جب انہی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو تمام اصحاب کو ابو ذر کی تعریف کرنے کا حکم نبی نے دیا. ابو ذر سے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ ابو ذر تم بھی ان کی تعریف کر دو, ان کی کر دو, ان کی کر دو. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے تعریف ان کی نہیں کرتے کہ نبی نے ہمیں ان کی تعریف کرنے کا حکم ہی نہیں دیا. یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم علی ولی اللہ کہنے والوں کی تعریف آپ کیوں نہیں کرتے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. سارے مسلمانوں کو شیعوں کی تعریف کرنا چاہیے. ہم پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہم ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے, ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم ان کی تعریف کے لیے خلق ہی نہیں کیے گئے. بہرحال جناب ابو ذر نے اعلان ولایت امیر المومنین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا. نبی نے فرمایا 9 درجے, 9 درجے. جس نے آل محمد کی تعریف کی 9 درجے, لیکن 9 درجے. یہ ہے تولا. نہیں غور کیا آپ. یہ ہے تولا. فروع میں اگر آپ دیکھیں تو 9ویں درجے پر تولا ہے. 9ویں منزل پر ہے, 9 نمبر پر ہے تولا. ابو ذر نے تولا کیا 9 درجے. نہیں غور کیا آپ. مسجد النبوی میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ اول کو سلمان اور ان کے ساتھیوں نے مل کے منبر سے اتار لیا ہے. مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف فرمائے. خلیفہ طیب خدا لعنت کرے 4000 آدمیوں کا لشکر لے کے مسجد کی طرف آیا, اور مسجد میں اس نے دیکھا کہ سلمان, ابو ذر, مقداد یہ لوگ سب موجود ہیں, اور ساتھ میں مولا علی بھی ہیں. یہ سارے لشکر نے دیکھا کہ علی بھی ہیں. سارا لشکر مسجد کے دروازے پر رک گیا. یہ بغیر دیکھے مسجد میں گھس گیا, اور اندر جا کے اس نے سلمان سے کہا کہ تم نے کیا گڑبڑ کی ہے, ان کو منبر سے کیوں اتارا. سلمان نے مسکرا کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے ان کانوں سے سنا اور رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور کتوں کا ایک گروہ تم پر حملہ کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. اور اس کے بعد سلمان نے کہا خدا کی قسم وہ کتوں کا گروہ تم ہی لوگ ہو. اب جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ سلمان ہم تمہیں قتل کریں گے. یہ کہہ کے اس نے تلوار نکالی, اور جب اس نے تلوار نکالی تو سامنے علی آ گئے, اور علی نے آتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ دے کے سر سے بلند کر کے زمین پر پٹکا.
اور اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ گردن پر رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرے بھائی نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں ابھی تجھے بتا دیتا کہ تو زیادہ طاقتور ہے یا میری تلوار میں زیادہ دم ہے. یہ ہاتھ جوڑنے لگا, معافی مانگنے لگا, کہا یا علی میں تو ان سب کے کہے میں آ گیا. کہا کون؟ کہا جو مسجد کے باہر کھڑے کا دیکھ تو کون ہے. اب جو دیکھا تو 4000 کا لشکر 3 منٹ میں غائب ہو گیا. ایک صلوات وہ ہے محمد وہ سب کے سب پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ اور چلا جائے یہاں سے. اور یہ فوراً جان بچا کے مسجد سے بھاگا. یہ پورا تاریخ میں واقعہ موجود. سلمان نے منہ پر کتا کہا, نہیں غور کیا. لوگ کہتے ہیں منہ پر نہ کہیے, منہ پر کتا کہا. اور علی نے ذات سمیت, اس لیے کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ان کا نام لینے کے کہنے سے کیا فائدہ, نام لے کے کہنے سے کیا فائدہ. آپ مسجد میں دیکھیے نام سمیت اٹھا کے پٹک دیا. ایک صلوات پڑھے محمد نام سمیت اٹھا کے پٹک دیا. اب سلمان نے کیونکہ منہ پر لعنت ملامت کی, نبی نے فرمایا 10 درجے. نہیں غور کیا آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کی, تبرہ کیا. ہمارے فروع میں 10ویں نمبر پر تبرہ ہے. اب معلوم ہوا کہ جس نے 9 درجے والا عمل کیا وہ 9 درجے پر فائز ہوا, اور جس نے 10 درجے والا عمل کیا وہ 10 درجے پر فائز ہوا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو تولا کرتا ہے وہ 9 درجے پر آتا ہے, اور جو تبرہ کرتا ہے وہ 10ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور جلدی جلدی آپ سے. بس جلدی جلدی میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر دوں. ماشاءاللہ لوگ آ گئے. بہر یہ اصحاب, اور ہمیں حکم ہے آل محمد سے محبت کرنے کا. ہمیں حکم ہے آل محمد سے محبت کرنے. ایک صاحب نے یہ کہا کہ کیا مار مار کے محبت کرائیں گے. جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. جب وہ مار مار کے اپنی بات منوانے پر آمادہ ہو جائیں گے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم مار مار کے محبت کرائیں. ایک بات یاد رکھیے کہ جو جملہ بار بار گشت کرتا ہے, اور یہ بات بھی شاید میں ہی کہہ سکتا ہوں, لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح. جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح. بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں. آپ نے حسین کی طرح مرنا تو سیکھا ہے, مگر علی کی طرح جینا نہیں سیکھا ہے. وہ بھی سیکھیے, وہ بھی سیکھیے. خالی گردن کٹانا نہ سیکھیے, بلکہ علی کی طرح تلوار چلانا بھی سیکھیے. اور جب تک یہ نہیں کیجیے گا یوں ہی مارے جاتے رہیے گا. ابھی دیکھیے پاکستان میں کیا ہوا, کتنے شیعوں کو تحت کر دیا. خدا لعنت کرے ان سب پر. کبھی آپ غور کیجیے گا کہ کیا ہمارے حالات ہو گئے, اور ایسے حالات میں بھی ہم مروت پرت رہے ہیں. وہ یزیدی ہیں,
وہ ظالم ہیں، وہ وہابی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہ کل ملا کے کیا ہے؟ بھائی غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ کل ملا کے کیا ہے؟ ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو 72 فرقوں میں بتاتے ہیں. سنی کہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. جب وہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو ہمیں اختلاف ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر الگ الگ ہیں جب بھی لعنت ہے، اور ملے ہوئے ہیں جب بھی لعنت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اور ساتھ سی بات ایک اور صلوات پڑھیں. اب آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیں کہ یہ بھی ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ آل محمد کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہمارا بچانے والا. یہ کوئی ہے نہیں ہمارا بچانے والا. ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اتنے قتل ہو جانے کے بعد بھی آج اس کربلا میں اتنا بڑا مجمع موجود ہے. اسے معجزہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیا کہیں. اس دور سے لے کے اس دور تک ہمیشہ ہم پر ظلم ہوتے رہے. دیکھیے ہمیشہ ہم پر ظلم ہوتے رہے. اب یہ کہ یہاں آپ ذاکرین کے سر رکھ دیجئے کہ صاحب ذاکرین کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، ذاکرین کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جمل جو ہوئی ہے یہ کس ذاکر کے پڑھنے کی وجہ سے ہوئی؟ یہ جو اماں نکل آئیں منہ بولی اماں، یہ کس ذاکر نے پڑھا تھا جو یہ گھر سے نکل پڑی؟ یا یہ کہ مسلمانوں کے ماموں وہ جو نکل پڑے صفین میں، کس مولوی کی وجہ سے، کس ذاکر کی وجہ سے؟ یا وہاں لکھنؤ والے کوئی پہنچ گئے تھے جنہیں جا کے وہاں تبرہ بازی کر دی تھی جو وہ نکل پڑے؟ یہ عداوت ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. جب آپ ان کو ٹوکتے ہیں تو یہ بہانہ کرتے ہیں، ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے. سکرین کا مارکہ گھر میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، بڑا عجیب و غریب منظر ہے. مولا علی کے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک جوان گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، علمان کی صدائیں ہیں، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے. اس جوان کے چہرے پر نقاب ہے. لشکر علی علی کہتا ہوا بھاگ رہا ہے کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. یہ جوان قتل کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تلوار کا انداز بھی وہی ہے، کاٹ بھی وہی ہے، حملے کا انداز بھی وہی ہے، اسی انداز سے قتل بھی کرتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پھر خیمے کا پردہ ہٹا، اور اب جو خیمے کا پردہ اٹھا تو پھر ایک جوان نظر آیا. اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا وہ مولا علی آ رہے ہیں. اب لشکر تڑپ کے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، آنے والا بھی علی ہے، لڑنے والا بھی علی ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات قریب آئے، چہرے سے نقاب ہٹائی اور اس کے بعد فرمایا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم. ایک بات، اب بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. ابو الفضل عباس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عباس کی شجاعت برابر بیان ہوتی ہے، لیکن حضرت عباس نے کربلا کی سرزمین کے اوپر، شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو، کیا کیا کار نمایاں انجام دی. آپ یہی تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تلوار رکھوا لی اور ایک نیزہ ہاتھ میں دے دیا. حضرت عباس نیزہ لے کے میدان میں چلے گئے. نہیں، حضرت عباس کی شجاعت کا اندازہ آپ دوسرے انداز سے دیکھیں. شب عاشور لشکر نے امام حسین کی لشکر کی طرف یلغار کی.
शब आशूर, और सारा शाम का लश्कर रात में हुसैन इब्न अली के लश्कर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इधर से 72 हैं, जिन 72 में एक 6 महीने के अली असगर भी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आते हुए लश्कर को देखा, खबर मिली कि हाँ ये हमला करने वाले, एक एक लश्कर के जिम्मेदार। आवाज दी, आईना आईना अब्बास। हजरत अब्बास करीब आए, मौला मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है? अभी कहिए। तो रात का एक पहर न गुजरेगा, सारे लश्कर को काट के फेंक दिया। कांधे पर हाथ रखा, अब्बास रुको, इसलिए नहीं बुलाया। क्या हुक्म है आका? अब्बास तलवार रखो, नेज़ा रखो, सारे हथियार यहीं रख दो, ज़रा उतार दो, घोड़े पर सवार हो जाओ। हजरत अब्बास ने सारे हथियार रख दिए। नहीं गौर किया? रोज़े आशूर नेज़ा दिया था, दिन के उजाले में नेज़ा लेके गए। यहां से हजरत अब्बास की शुजाअत का अंदाजा लगाइए। रात के अंधेरे में भेज रहे हैं, नेज़ा भी रखवा लिया, सारे हथियार रखवा लिए, सारे असलहे यहीं रख दो। हजरत अब्बास ने सारे असलहे रख दिए और उसके बाद फरमाया ये क्या हुक्म है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनसे जाके इन्हें वापस कर दो और लड़ाई को कल तक के लिए टाल दो। मैं गौर से सुनिएगा, आज तक लोग यही कहते चले आ रहे हैं कि इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। अब मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हुसैन ने मोहलत मांगी नहीं है, बल्कि हुसैन ने मोहलत दी है। इख्तियार देखिए, अंदाज देखिए कि कल तक के लिए लड़ाई को टाल दो। लाखों का लश्कर सामने लड़ने आ रहा है, 72 का सरदार कह रहा है कल तक के लिए लड़ाई को टाल दो, हम रात में नहीं दिन के उजाले में लड़ना चाहते। रोकने वो जा रहा है कि जिसके पास असलहे के नाम पर कुछ नहीं। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, इकहरा कुर्ता पहने हुए, घोड़े को महमेज किया। पीछे से आवाज आई, चचा रुकिए मैं भी चलता हूं। अबुल फजल अब्बास ने पलट के देखा, कहा आकाज़ादे मुझे हुक्म है मैं जाऊंगा, और मेरे होते हुए आप कहां जाएंगे? आप रुकें। जब कहा तो शहजादे अली अकबर रुक गए। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े, पिछले साथ उधर से आया है, अयस इब्न ज़ियाद के घोड़े के बराबर ले जाके अपने घोड़े को खड़ा किया कि दोनों के घोड़ों के मुंह आपस में मिल रहे थे। हजरत अब्बास के इस घोड़े का नाम था अशहल। अशहल को देख के इब्न ज़ियाद का घोड़ा बिल्कुल शल हो गया। एक तरफ अशहल था और एक तरफ शल था। इब्न ज़ियाद के मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। हजरत अब्बास ने आगे बढ़ के अजीब व गरीब जुमला कहा। जुर्रत देखिए, हिम्मत देखिए, तन्हा गए हैं, असलहा भी नहीं, शब आशूर है, रात का पर्दा है। आगे बढ़ के फरमाते हैं, और निजासत पर उगने वाले दरख्तों,
تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ ابھی عباس زندہ ہے، اور تم کس کے پیروکار ہو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، لیکن ہم جس کے ساتھ ہیں اور جو ہمارا آقا ہے وہ نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ اب ذرا حضرت عباس نے جو امام حسین کی تعریف کی ہے وہ سنیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف کرنے کا حق سوائے ابو الفضل عباس کے اور کسی کو نہیں۔ کیا جملہ کہا ہے تو تاریخ میں ملتا ہے۔ آقا عباس فرماتے ہیں کہ تم حسین کو کیا جانو، حسین اسے کہتے ہیں جو زمین پر کم چلا ہے جس میں رسالت پر زیادہ چلا۔ صلوات بہے محمد۔ جو زمین پر کم چلا ہے جس میں رسالت پر زیادہ چلا۔ تم سمجھتے ہو کہ حسین کو تم نے حج سے روک لیا؟ خدا کی قسم اگر حسین ایک قدم بھی کعبے کی طرف بڑھانے کا ارادہ کر لیتے تو کعبہ خود نثار ہونے کے لیے آ جاتا۔ یہ حضرت عباس کے جملے۔ اور جب یہ بات کہی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ عباس آپ راستے سے ہٹ جائیں، اگر ایسا نہ ہوا تو جنگ ہوگی۔ اب اس کے بعد اپنے اختیار کا اعلان۔ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم موت کے ساتھ بچپنے سے کھیلتے آ رہے ہیں، تم ہمیں موت سے کیا ڈراتے ہو؟ تم کیا جانو کہ موت کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ موت کیا ہے؟ اگر میں چاہوں اور غور سے تمہیں دیکھ لوں تو تمہاری روحیں تمہارے بدن سے پرواز کر جائیں۔ خبردار ہمیں موت سے نہ ڈرانا، خبردار ہمیں موت سے نہ ڈرانا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے بدنوں سے ہم تمہاری روحوں کو کھینچ لیں گے اور ملک الموت کو آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی۔ نہیں غور کیا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک الموت کام کرتے ہیں ہر شخص کے پاس پہنچ کے عباس کہہ رہے ہیں میں اشارے سے وہ عمل انجام دوں، اشارے سے وہ عمل انجام دوں۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کون کون سا سر جسم پر باقی رہے گا اور کون اپنے جسم کو چھوڑ کے الگ ہٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد آواز دی جاؤ، یہ جملہ سنیے گا، جاؤ میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو سمجھ لو، اور اگر کسی کو عرفان حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے آقا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ سب کہہ رہے ہیں حسین مہلت مانگ رہے ہیں، عباس کا بھائی بتا رہا ہے کہ مہلت مانگ نہیں رہے، مہلت دے رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ جنگ بھی عجیب و غریب ہے۔ کربلا کی جنگ بس کربلا کی، کربلا بس کربلا، اس لیے کہ کربلا میں
اس ماں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے جسے رونے کے لیے آپ یہاں آئے. بس سنیے، مصائب میں کیا عرض کروں، شہزادی کے مصائب، تھوڑی سی شہادت. رسول اللہ کے بعد یہ نوحہ پڑھتی تھیں کہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو تاریخ رات کے ہو جاتی. کیا مصائب گزر گئے سیدہ پر. ذرا سوچئے تو کہ جس دروازے پر آ کے رسول سلام کرتے تھے اس دروازے میں آگ لگا دیجیے. شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی. غشی سے فاقہ ہوا تو پوچھا علی کہاں ہے. اسما نے کہا کہ علی کو گلے میں رسن باندھ کے لے گئے. شہزادی سر پر ردا ڈال کے دربار کی طرف چلی. خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. لوگوں نے کہا قتل کریں گے. فاطمہ نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بد دعا کروں گی. میں اتنا کہنا تھا کہ دربار میں زلزلہ آ گیا. لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ فاطمہ آپ علی کو لے جائیں. آگے بڑھیں، ہاتھ پکڑا، یا علی چلیے میرے ساتھ. یا علی ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں آپ مجبور نہیں ہیں، آپ مظلوم ہیں. لے کے آ گئیں گھر میں لا کے بٹھایا. سامنے بیٹھی، اپنا رومال نکالا. شہزادی زینب سے تھوڑا سا پانی منگوایا، اپنے رومال کو پانی میں تر کیا. علی کے چہرے کو صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی یا علی اس چہرے پر کتنی گرد آ گئی ہے، یا علی آپ پر بڑا ظلم ہوا. علی خاموشی سے بیٹھے تھے. صاف کرتے کرتے گلے پر ایک نشان دیکھا. تڑپ کے فرمایا کہ یا علی یہ نشان کیسا ہے. علی نے اوپر جھکا کے فرمایا کہ گلے میں رسن باندھی گئی تھی، بس یہ سننا تھا. چیخ ماری، گر کر بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا شہزادی ایک نشان دیکھا تو یہ عالم ہوا. ارے کربلا میں اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا. عزیزوں بڑے مصائب ہیں فاطمہ کے، میں کیا بیان کروں. بہرحال شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے، فدق مانگنے کے لیے دربار میں پہنچی، اور جب پلٹ کے آئیں تو زینب دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. شہزادی اندر تشریف لائیں. زینب نے بازو پکڑ کے اندر داخل کیا، سنبھالا، لا کے بٹھایا. ام کلثوم پانی لے کے آئیں، لا کے جناب سیدہ کو پانی پلایا. کہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں ایک بات پوچھے برا تو نہ مانے گی. کہا ہاں بیٹی پوچھو کیا بات ہے. میں اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ غور سے چہرہ دیکھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں زینب کہ اماں ہم نے سنا ہے کہ آپ دربار میں کھڑی رہیں اور کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا. میں اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے فرمایا زینب تو نے سچ سنا ہے. میں اتنا سن کے زینب تڑپ تڑپ کے رونے لگی. میں کہوں گا شہزادی آپ فاطمہ کچھ دیر کھڑی رہی تو آپ کا یہ عالم ہے. ارے یزید کے دربار میں زینب کس حد تک نہ کھڑی رہیں گی، زیدانیہ کھڑی ہوئی ہیں. بہرحال یہی شہزادی ہیں کہ ایک روز ایسا بھی آیا کہ یا علی ہم جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا، ہماری قبر پر ایک چراغ روز روشن کر دیجیے گا. فاطمہ وصیت کرتے کرتے کہتی ہے یا علی ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، اس لیے کہ علی نے بہت ستایا ہے. میں اتنا سننا تھا. علی رونے لگے. عزیزان محترم کچھ دیر کے بعد مولا علی مسجد میں آ گئے. فاطمہ نے گھر کے کام سمیٹے. آواز دی اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں چلی گئی. میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر میرے جانے کی خبر کرنا.
اسما خاموش ہیں، حجرے کا دروازہ بند ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آتے آتے آواز رکی، اسما نے پکارا اے شہزادی، کوئی جواب نہ آیا، حسنین کی والدہ کوئی جواب نہ آیا، نبی کی بیٹی کوئی جواب نہ آیا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، اندر جا کے دیکھا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور رونا شروع کیا کہ اسی عالم میں گھر کا دروازہ کھلا، حسنین آ گئے، آؤ میرے بچوں آؤ، اسما نے دسترخوان بچھا دیا، بچوں کھانا کھاؤ۔ حسین نے غور سے دیکھا، اسما کیا دیکھا ہے کہ اماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ مجھے سننا تھا کہ ماں آپ کی کہہ گئی ہے کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ حسین اٹھے، اے اسما تمہیں تمہارے حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ اماں کہاں ہے؟ میں تیرا کہنا تھا۔ حجرے کی طرف دیکھا، اے شہزادی حسین واسطہ دے رہے ہیں۔ حسین حجرے میں داخل ہوئے، ماں کے جنازے کو دیکھا، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی سے چمٹ کے رونے لگے کہ علی اے بابا اماں چلی گئی۔ علی گھر میں آئے اور غسل دیا جانے لگا، کفن پہنایا گیا، جنازے کو تیار کیا، صحن خانہ میں لا کے رکھا، بچوں نے آخری دیدار کیا۔ حسین نے غور سے دیکھا، اماں کیا حسین سے نہ ملو گی؟ اے اماں حسین کو آواز دو۔ جنازے سے آواز آئی، اے حسین آ، یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ اماں ایسے نہیں، اماں آغوش پھیلاؤ۔ میں اتنا کہنا تھا۔ جنازے میں حرکت ہوئی، بند کفن ٹوٹے، حسین آ، یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ حسین دوڑے، اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرایا، اے اماں ہم آ گئے، کربلا میں آ جانا۔ حسین نیند آتی ہے مجھے، اٹھ کے سلاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، پہلے ہم سوتے تھے پھر بعد میں تم سوتی تھی، تم تو ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی، آج کیوں روٹھ گئی کچھ تو بتاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، اپنے ہاتھوں سے صدا کھانا کھلایا ہم کو، جب لگی پیاس تو خود پانی پلایا ہم کو، کیوں ہو خاموش ہمیں کچھ تو بتاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں، اب بھی بولی نہ اگر آپ تو ہم رو دیں گے، اتنا روئیں گے کہ اب جان بھی ہم کو دیں گے، غمزدہ دل کو میرے اور نہ جلاؤ اماں، آنکھیں کھولو ہمیں
شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں کہ کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں دفعتاً ٹوٹ گئے بندے کفن زہرا کے آئی آواز کے الگ جا میرے سینے سے اب نہ کہنا میرے بچے نہ رلاؤ اماں آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں کہ شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں کہ کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں آج جس طرح سے سینے سے لگایا ہے مجھے کل سر کر وہ بلا سر بھی کٹانا ہے مجھے کیا مدد کے لیے آؤ یہ بتاؤ اماں آگے کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں کہ کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں گونجتی ہے لب زہرا سے صدا ہائے حسین ایک کوہرام سا فخری ہے بپا ہائے حسین شاہ رو رو کہ یہ کہتے ہیں نہ جاؤ اماں آنکھیں کھولو ہمیں سینے لگاؤ اماں رو کے شبیر پکارے کہ نہ جاؤ اماں آنکھیں کھولو ہمیں سینے سے لگاؤ اماں حسین 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 حسین